فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ جیکسن جانتا ہے کہ ایسے حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ تم بے فکر ہو کر اس کے ساتھ چلے جاؤ، اگر کسی نے تعاقب کرنے کی کوشش کی تو پکڑا جائے گا۔ ہم جیکسن کے ساتھ کلب سے باہر آئے۔ جیکسن ایک کار کی طرف بڑھا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک باوردی ڈرائیور موجود تھا۔ جیکسن نے جھک کر اس سے کچھ کہا اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیکسن نے ہم دونوں کو عقبی نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ کوئی شخص ہمارا تعاقب نہیں کر سکے گا۔ کار روانہ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لیے کہ ہمارے اپنے آدمی ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اتنا بھی بہت تھا۔ اگرچہ پیٹر اور جیکسن جس طرح مجھ سے ملے وہ بجائے خود مشکوک اور پراسرار صورت تھی، لیکن میں اس پر زیادہ دماغ سوزی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہماری نئی منزل نیو یارک کے فیشنیبل علاقے میں واقع ایک خوبصورت بنگلہ ثابت ہوا جہاں ضروریات زندگی کی ہر شے موجود تھی۔ جیکسن ہمیں وہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں سونے سے قبل ناشتہ کر لینا چاہیے، لکی نے کہا۔ نہایت مناسب خیال ہے، ویسے بھی صبح بس ہونے ہی والی ہے۔ لکی جلد ہی ناشتہ تیار کر کے لے آئی۔ کچھ اندازہ ہوا کہ ہماری نشاندہی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ناشتے کے دوران لکی نے پوچھا۔ یہ اندازہ کرنا بہت ناممکن سی بات لگتی ہے، میں نے کہا۔ خصوصاً ڈی فوسٹر کا حوالہ سب سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ اور تم نے اس کام کے بارے میں کیا سوچا جو پیٹر تم سے کہہ رہا تھا؟ اس بارے میں تو تم مجھے بتاؤ گی۔ میں اسے کیا جواب دوں؟ میں کیا بتاؤں؟ لیکن ایک طویل سانس لی۔ اپنے ڈیڈی کے خلاف کوئی فیصلہ دینا میرے لیے بہت مشکل ہوگا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پیٹر کو صاف جواب دے دوں۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ عقل مند آدمی ہے، پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اب تم سے کوئی کام لینے کا خواہش مند نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو ویسے ہی ڈیڈی کے خلاف کام کر رہے ہو۔ البتہ وہ تمہاری مدد کرتا رہے گا اور اسے یہی سوچ کر تسکین ملتی رہے گی کہ اس نے اپنے ایک دشمن کو ذکر پہنچانے کے لیے اس کے کسی دشمن کی مدد کی۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک براہ راست اس کی مدد کرنے کا سوال ہے، میں صاف انکار کر دوں گا۔ تم ایسا کیوں کرو گے؟ صرف اس لیے کہ اس سے تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ لکی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم میری محسن ہو۔ میری خاطر تم نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا، اپنے ڈیڈی سے بغاوت کی، اس لیے تمہارے جذبات کا احترام کرنا میرا فرض ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی میرے جذبات کا احترام کرنا تم اپنا فرض سمجھتے ہو؟ لکی کی آواز میں جذبات کی آمیزش محسوس کر کے میں نے خشمگین نظروں سے اسے گورا۔ صرف اس جذبے کا احترام کیا جاتا ہے جو لائق احترام ہو۔ میری سرزنش سے لکی بروقت سنبھل گئی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم میرے جذبات کا اس قدر احترام کرتے ہو۔ ناشتے کے بعد ہم بیڈ روم میں چلے گئے۔ لکی مصر تھی کہ دونوں ایک ہی بیڈ روم میں سوئیں، مگر میں نے سختی سے اس کی بات رد کر دی، اس لیے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، اگر ہم ہوٹل میں ہوتے تو اور بات ہوتی۔ وہاں الگ الگ کمروں میں رہنے سے ہم دوسروں کی نظروں میں آ جاتے۔ میں سونے کے لیے لیٹا تو دماغ پر خیالات نے یلغار کر دی۔ ظاہر کے بارے میں تو مجھے یقین تھا کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملا ہوگا۔ میں اس کے لیے افسردہ نہیں تھا۔ تنظیم آزادی فلسطین کے سب سے بڑے دشمن کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا تھا، مگر اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ وہ آہنی عزم کی مجسم تصویر تھا۔ پہاڑی سفر کے دوسرے ہی روز اس کی جسمانی طاقت جواب دے گئی تھی، مگر محض اپنی قوت ارادی کے بل پر مزید 5 روز تک وہ میرا ساتھ دیتا رہا۔ تہذیب مالکم ایکس اور بڈ کی فکر مجھے علیحدہ تھی۔ نہ مجھے ان دونوں میں سے کسی کی خبر تھی اور نہ ہی وہ میرے احوال سے واقف تھے۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ظاہر اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اس کی شہادت تہذیب پر زیادہ اثر انداز ہوتی، اس لیے کہ وہ تہذیب ہی کی دریافت تھا اور اس کے ساتھ کئی مہمات میں شریک رہ چکا تھا۔ میرا ذہن بھٹکتا ہوا اولیو ہاورڈ کی طرف جا نکلا۔ وہ میرا سب سے بڑا دشمن تو تھا ہی، لیکن اب میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا تھا۔ اب شاید اسرائیل میں اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں رہ گئی تھی، اس لیے وہ اسرائیل کے لیے براہ راست خدمات انجام نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اس کی پوزیشن جس قدر خراب کر دی تھی، اس کے بعد یہی بات تعجب خیز نظر آتی تھی کہ اسرائیلی حکام نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا۔ یقیناً اس کے ماضی کے کارنامے مد نظر رکھتے ہوئے
اس کی جان بخشی کر دی گئی ہو، لیکن سرکاری طور پر کوئی مہم انجام دینے کے لیے اسے نااہل قرار دے دیا گیا ہوگا۔ اس نقطے پر میرا ذہن مرتکز ہو کر رہ گیا۔ اولیو ہاورڈ براہ راست تو اسرائیل کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا، مگر یہی کام وہ بالواسطہ طور پر سر انجام دے رہا تھا۔ اس سے الجھ کر میرے ہاتھ سوائے وقت کی بربادی کے اور کچھ نہ تھا، جبکہ میرا وقت بہت قیمتی تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس وقت تک فلسطین کے نام کر دیا تھا جب تک فلسطین کو آزادی نصیب نہ ہو جاتی اور سرزمین عرب اسرائیل کے ناپاک وجود سے پاک نہ ہو جاتی۔ میں سکون کا سانس نہیں لے سکتا تھا، کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتا تھا، زندگی کی دلچسپیوں کو اپنے قریب پھٹکنے کا موقع بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میری تو زندگی ایک بڑے مقصد کے لیے وقف تھی اور میں کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالے۔ اس سے قبل میں اولیو ہاورڈ کو چھوٹ دیتا چلا آیا تھا اور اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ تہذیب سمیت میرے تمام قریبی لوگ اس معاملے میں مجھے احمق تصور کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اولیو ہاورڈ کے ساتھ رعایت برتنا میری غلطی ہے، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ اسے رعایت دینے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ احساس شکست کی ذلت سے دوچار رہے۔ دوسری وجہ اس سے بھی بڑی اور اہم تھی۔ اس کی پوزیشن کے پیش نظر اسے اسرائیل کے لیے بڑی بڑی خدمات انجام دینے کے لیے مقرر کیا جاتا تھا اور وہ میرے لیے نسبتاً آسان ہدف ثابت ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کی جان لینے سے ہمیشہ گریز کیا تھا۔ وہ زندہ رہے، اسے نت نئی مہمات سونپی جاتی رہیں اور میں انہیں ناکام بناتا رہوں، مگر اب جب کہ اسے سرکاری خدمات سے سبکدوش کر دیا گیا تھا، اس کا زندہ رہنا یا نہ رہنا میرے لیے غیر اہم ہو گیا تھا، بلکہ اب تو صورتحال برعکس ہو گئی تھی۔ مجھے فلسطین کے لیے کام کرتے رہنا تھا، اس لیے کہ منزل ابھی بہت دور تھی۔ اولیو ہاورڈ کے پیش نظر کوئی مقصد نہیں رہا تھا، وہ تو بس مجھ سے دشمنی پر آمادہ تھا اور اس سے الجھ کر وقت کی بربادی کے سوا کچھ ہاتھ آنے کی توقع نہیں رہ گئی تھی۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اولیو ہاورڈ سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس بار میں پوری طرح اس کے شکنجے میں پھنس گیا تھا، مگر اس نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے قبل وہ اس قسم کی کئی کوششیں کر چکا تھا اور ہر بار ناکام رہا تھا۔ ایک بار تو اس نے بم سے بھی حملہ کیا تھا، جس میں میرا مر جانا یقینی تھا، بلکہ میرے مرنے کی خبریں تک چھپ گئی تھی۔ پھر آخر وہ کون سا ایسا طاقتور محرک تھا جس نے اسے مجھے زندہ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا؟ جو خرافات اس نے مجھے سنائی تھی ان میں کسی حد تک جان تو تھی، مگر میں ان پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ماضی میں اس کی حرکات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب تھا کہ اسے پہلی فرصت میں مجھ سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ نہ صرف ایسا نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس میرے فرار کے انتظامات کیے۔ اپنی بیٹی تک کو میرے خلاف استعمال کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ آخر کیوں؟ اس کیوں پر غور کرتے کرتے میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا اور دن چڑھے تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ آدھے گھنٹے بعد نہا دھو کر باہر نکلا تو میرے جسم پر وہی لباس تھا جسے پہن کر میں سویا تھا۔ بدلنے کے لیے دوسرا لباس کہاں سے لاتا؟ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے بیڈ روم کی دیوار گیر الماری کے ہینڈل پر ایک ہینگر لٹکا ہوا دیکھا۔ اس ہینگر پر کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ میں نے ہینگر اتار کر کپڑوں کا جائزہ لیا۔ وہ میرے ناپ کا جوڑا تھا اور جب میں سو کر اٹھا تو وہاں موجود نہیں تھا۔ گویا جب میں باتھ روم میں تھا اس وقت یہ جوڑا وہاں لٹکایا گیا تھا۔ شاید لکی نے لٹکایا ہو، مگر اس کے پاس کپڑے کہاں سے آئے؟ مزید غور و فکر کیے بغیر میں نے وہ کپڑے پہن لیے جو میرے ناپ کے ثابت ہوئے۔ لباس تبدیل کر کے میں باہر لاؤنج میں آیا جہاں ایک صوفے پر جیکسن بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صبح بخیر ایلن، اس نے کہا۔ میں جلدی آ جاتا لیکن مجھے اندازہ تھا کہ تم جلدی نہیں اٹھ سکو گے۔ تو کپڑوں کا یہ جوڑا تم ہی لے کر آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کئی جوڑے ہیں، ایک ہینگر پر لٹکا دیا تھا، بقیہ الماری میں موجود ہیں۔ ملازم بھی ڈیوٹیوں پر آ گئے ہیں۔ جب تک چاہو یہاں رہو، تمہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو سامان میں نے منگوایا تھا اس کا کیا ہوا؟ وہ بھی لے آیا ہوں، مگر بعد میں دوں گا۔ پہلے ہم ناشتہ کریں گے۔ ناشتہ تو ہم کر کے ہی سوئے تھے، اسے تو کئی گھنٹے ہو گئے، اب تو ہضم بھی ہو چکا ہوگا۔ پھر میں نے بھی یہی سوچ کر ناشتہ نہیں کیا کہ تم دونوں کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا۔ جیکسن بولا۔ مس لوسی بھی تیار ہو رہی ہیں، آنے ہی والی ہوں گی، ان کے لیے بھی لباس لے آیا ہوں۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ، اس نے دفتن چونک کر کہا۔ کیا تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ جھگڑا تو کوئی نہیں ہوا، مگر تمہیں یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ میں نے اسے گورتے ہوئے پوچھا۔ تم دونوں الگ الگ کمروں میں سوئے تھے اس لیے؟
ایسے لوگوں کو میں سخت ناپسند کرتا ہوں جو خواہ میری ذاتیات میں دخل دینے کی کوشش کریں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم نے مجھے پناہ دے کر مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کے عوض اگر تمہیں یہی کرنا ہے تو یاد رکھو میں اسے ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ جیکسن کا چہرہ اتر گیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یقین کرو میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھے۔ کوئی بات نہیں جیکسن، میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، آئندہ تم خود بھی خیال رکھنا اور پیٹر کو بھی بتا دینا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں معلوم ہوتا تھا جو اپنی توہین برداشت کر لیتے ہیں، مگر میرے معاملے میں اسے اپنی یہ حد تک برداشت کرنا ہی پڑی۔ نہ برداشت کرتا تو نقصان اٹھاتا۔ کچھ دیر بعد لکی بھی تیار ہو کر آئی اور ہم اکٹھے ناشتے کی میز پر آ گئے۔ باوردی بٹلر سرو کر رہے تھے۔ ناشتے کے بعد جیکسن ہمیں ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے پر ہم نے پہلے کوئی توجہ نہیں دی تھی، مگر اب ہم نے اسے خصوصی توجہ سے دیکھا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا اور اس کی دیواریں آئینوں سے مزین تھی۔ ہر آئینے کے سامنے پشت گاہ سے محروم نرم فوم کی نشستیں تھی، گویا یہ کمرہ در حقیقت میک اپ روم تھا۔ یہ تو میک اپ روم ہے، میں نے متخیرانہ لہجے میں کہا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بنگلے میں اتنے بڑے میک اپ روم کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ جیکسن مسکرایا۔ ہمارا کاروبار بہت وسیع ہے مسٹر ایلن، اس نے کہا۔ اس کاروبار میں ہمیں ہر قسم کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ مجھے اس کے کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے اس کے کاروبار کے بارے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ خیر، میں نے بے پرواہی سے کاندھے اچکائے۔ یہ بتاؤ کہ میک اپ کا سامان کہاں ہے؟ جیکسن نے مسکراتے ہوئے ایک جانب رکھے ہوئے سائیڈ بورڈ کی طرف اشارہ کیا اور میں نے سائیڈ بورڈ کو کھول لیا جس کی جانب اس نے اشارہ کیا تھا۔ جتنی چیزیں میں نے طلب کی تھی سب کی سب موجود تھی۔ میں نے لکی کو ایک آئینے کے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کا میک اپ کرنے لگا۔ جیکسن بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں نے لکی کے چہرے میں اتنی تبدیلیاں کر دی کہ اب اس کا باپ بھی اسے بطور اپنی بیٹی لکی ہاورڈ کی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ تم بہت ماہر میک اپ مین ہو مسٹر ایلن، جیکسن نے متخیرانہ نظروں سے لکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مہارت کہاں؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بس یوں ہی کچھ تھوڑا بہت سیکھ رکھا ہے جو کام آ جاتا ہے۔ تم انکسار سے کام لے رہے ہو، ورنہ میں نے بہت سے ماہروں کو میک اپ کرتے دیکھا ہے اور کسی کو بھی اتنے کم وقت میں اس قدر عمدہ میک اپ کرتے نہیں پایا۔ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں ایک آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنا میک اپ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ایک بات پوچھوں ایلن؟ تھوڑی دیر بعد جیکسن نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کہو، کیا بات ہے؟ میں اپنے سر پر بالوں کی دوسری وگ جماتے ہوئے بولا۔ تمہارے سر کے بال غیر معمولی طور پر جھلسے ہوئے ہیں، کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ تمہارے بال اس بری طرح کیسے جھلس گئے؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے جیکسن، میں نے کہا۔ ہمیں جس قسم کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے ان میں ہمیں اپنی زندگی کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا۔ زخمی ہو جانا تو بہت معمولی بات ہے۔ جیکسن سمجھ گیا کہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ اب اس نے کوئی سوال کیا تو پہلے کی طرح میں اسے رکھائی سے بھی جواب دے سکتا ہوں، اس لیے اس نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ ویسے اس کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہے۔ یہ کوئی تعجب خیز بات بھی نہیں۔ آدمی تو فطرتاً تجسس پسند ہے۔ جس چیز کے بارے میں اسے علم نہ ہو اور جس سلسلے میں کوئی واقفیت نہ ہو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چیز اعلانیہ طور پر اس کے سامنے آ جائے اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ پیٹر اور جیکسن کے لیے میری شخصیت اسرار کے گہرے پردوں میں چھپی ہوئی تھی۔ انہیں یہ اندازہ بھی تھا کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، اسی لیے وہ تجسس میں مبتلا تھے۔ چونکہ میں ان کے کام کا آدمی تھا اس لیے یہ تجسس اور بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ میں نے مکمل خاموشی کے دوران میک اپ کیا۔ اس دوران میں لکی آئینے کے سامنے بیٹھی مختلف زاویوں سے اپنے چہرے کا جائزہ لیتی رہی تھی اور جیکسن کی توجہ زیادہ تر مجھ پر ہی مرکوز رہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ میں اتنی تیزی سے کس طرح چہرے میں غیر معمولی تبدیلیاں کر دیتا ہوں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اگر میں اس فن سے ناواقف ہوتا تو اس میدان میں اتنی دور تک کبھی نہیں نکل سکتا تھا۔ میں کب کا مارا جا چکا ہوتا۔ لکی ہاورڈ چونکہ پہلے بھی میرے میک اپ کے کمالات دیکھ چکی تھی اس لیے اسے زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اب مسٹر جیکسن یہ بتاؤ کہ مجھے پہچانا تو نہیں جا سکتا؟ میک اپ سے فارغ ہو کر میں نے جیکسن کی طرف مڑتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، جیکسن نے کہا۔ تم نے میرے سامنے میک اپ کیا ہے، اس کے باوجود مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو کچھ دیر پہلے تھے۔ ہاں، اس بار اپنے بال جلے ہوئے ہونے کے باعث مجھے زیادہ آسانی ہو گئی۔ وگ کے ذریعے سر کے بالوں کا سٹائل اور مصنوعی بموں کے استعمال سے آدمی ویسے ہی اچھا خاصا ناقابل شناخت ہو جاتا ہے۔
वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर तुमने तो अपने पूरे चेहरे की साख्त बदल डाली है। नाक, होंठ, ठोड़ी, सभी कुछ तो बदल गया। ये ना हो तो मेकअप ही क्या हुआ। ये तो बहुत जल्दी में किया गया मेकअप है, वरना जिल्द की रंगत तक तब्दील हो सकती है। मुझे मालूम है, जैक्सन ने कहा, लेकिन मैंने अभी तक मेकअप का कोई ऐसा माहिर नहीं देखा जो चेहरे में इस कदर तब्दीलियां कर सकता हो। तुमने फिल्मों वाले मेकअप मैन देखे होंगे, मैंने हंसकर कहा, जो सिर्फ दाढ़ी मूछों के जरिए शक्लें तब्दील कर सकते हैं। वो भी कोई आसान काम तो नहीं है मिस्टर एलन, जैक्सन बोला, और ना ही हर कसो नाकस के बस का रोग है। हाँ, वो मेकअप भी सफाई के साथ करना एक आर्ट है, मगर अब ये फन बहुत तरक्की कर चुका है। मैंने सुना है और बास फिल्मों में देखा भी है कि किसी और शख्स के चेहरे का मुकम्मल मास्क बनाकर अगर पहन लिया जाए तो उस दूसरे शख्स की मुकम्मल सूरत इख्तियार की जा सकती है। फिल्मों में तो खैर ज्यादातर चीजें कैमरे का कमाल होती हैं, लेकिन ये हकीकत है कि अगर चेहरे और जिस्मानी साख्त में किसी कदर मुमासलत हो तो इस तरह का मेकअप भी मुमकिन है। चेहरे और जिस्मानी साख्त में मुमासलत से क्या मुराद है मिस्टर एलन, जैक्सन ने पूछा। उसके लहजे से गहरी दिलचस्पी जाहिर हो रही थी। मकसद ये है कि किसी लंबे शख्स पर किसी पस्ता कामत शख्स का मेकअप करना इसलिए नामुमकिन है कि उसका कद छोटा नहीं किया जा सकता। इस तरह जिस शख्स का चेहरा लंबूतरा हो उस पर किसी गोल चेहरे वाले शख्स का मेकअप करना अमलन नामुमकिन है। थोड़े बहुत फर्क को तो मेकअप के जरिए दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर फर्क बहुत ज्यादा हो तो मेकअप भी बेबस हो जाता है। क्या तुम किसी दूसरे शख्स का मास्क तैयार कर सकते हो, जैक्सन ने पूछा। क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया, मगर ये बहुत मुश्किल काम है और इसमें वक्त भी काफी सर्फ होता है। क्या तुम मुझे मेकअप करना सिखा सकते हो एलन, जैक्सन ने बड़े इश्तियाक से पूछा। इसका इन्हिसार तो इस बात पर है कि मैं यहाँ कितना अरसा कयाम करता हूँ और ये कि तुमने पहले भी कुछ सीख रखा है या नहीं। नहीं, इस मामले में मैं बिल्कुल ही कोरा हूँ। पहले मुझे कभी मेकअप सीखने का ख्याल भी नहीं आया। हालांकि तुम्हें मेकअप आना चाहिए, तुम्हारे पेशे के लिए भी मेकअप बहुत जरूरी है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बवक्ते जरूरत हमारे काम आते रहते हैं, लेकिन जैसा कि तुमने कहा है कि वो बस दाढ़ी मूछों के जरिए ही शक्ल तब्दील कर सकते हैं, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं आता। जब तुमने आज से पहले मेकअप सीखने की कोशिश नहीं की तो अब तुम्हें अचानक ये ख्याल कैसे आ गया? अब भी मुझे ये ख्याल ना आता, लेकिन तुम्हारी महारत देखकर मुझे भी मेकअप सीखने का इश्तियाक पैदा हो गया है। मुझे चूंकि फिलहाल और कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मेकअप सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले मेकअप की थ्योरी समझना पड़ेगी। मैं तैयार हूँ मिस्टर एलन, जैक्सन ने खुश होकर कहा। तुम मुझे बहुत अच्छा शागिर्द पाओगे। मैंने मेकअप के बारे में एक लेक्चर देना शुरू कर दिया। जैक्सन बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहा था। मैंने उसे चेहरों की मुख्तलिफ साख्त के बारे में बताया, फिर बालों की अकसाम पर बहस की। जरा ही देर में लकी बोर हो गई। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, लकी ने मुझसे कहा। पढ़ाई खत्म हो जाए तो तुम भी चले आना। हाँ, तुम जाओ, ये सबक तो कम से कम 1 घंटे मजीद जारी रहेगा, मैंने कहा और जैक्सन की तरफ मुतवज्जे होकर दोबारा लेक्चर देना शुरू कर दिया। बालों की अकसाम बयान करने के बाद पेशानी, बमों, पलकों, आंखों, नाक, कान, होंठ और ठोड़ी की बनावट की मुख्तलिफ अकसाम बयान की। ये सब इंतहाई खुश्क और इल्मी बातें थी जिनसे जैक्सन बोर हो गया। मुझे भी उससे यही तवक्को थी। वो समझ रहा था कि मैं उसे बराह रास्त मेकअप करने की तरबियत देना शुरू करूंगा, मगर मैंने इल्मी किस्म की बातें शुरू कर दी थी। क्या मेकअप करने के लिए इन तमाम बातों से वाकिफ होना जरूरी है? मेरे तवील होते हुए लेक्चर से तंग आकर उसने सवाल किया। अशद जरूरी है मिस्टर जैक्सन, मैंने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया। अभी तो मैं तुम्हें चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बता रहा हूँ, फिर ये बताऊंगा कि किस किस्म की बनावट को किस किस तरह तब्दील किया जा सकता है। उसके बाद ये बताऊंगा कि मेकअप के लिए क्या सामान जरूरी होता है, फिर ये बताऊंगा कि उनमें से हर चीज का इस्तेमाल कैसे होता है। तब कहीं जाकर तुम्हारी मालूमात मुकम्मल होंगी। इतना तो तुम भी समझते होगे कि जब तक कोई शख्स बुनियादी मालूमात से महरूम हो, एक कदम भी नहीं चल सकता। वो तो ठीक है मिस्टर एलन, लेकिन तुम मुझे अमली तरबियत कब देना शुरू करोगे? जैक्सन ने बौखला कर कहा। जब तुम तमाम बुनियादी बातों पर हावी हो जाओगे, उसके बाद ही अमली तरबियत शुरू हो सकेगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फैली हुई बौखलाहट और सवा हो गई और उसने घबराए हुए अंदाज में पूछा, हावी होने से तुम्हारी क्या मुराद है? जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊं वो तुम्हें अजबर हो जाना चाहिए, मैंने बड़े इत्मीनान से कहा। इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। यानी तुम जो कुछ बता रहे हो उसका इम्तिहान लोगे, उसने अटक अटक कर कहा। मैंने सर हिलाकर कहा, इसके बगैर मुझे कैसे इल्म हो सकेगा कि जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वो तुम्हारी समझ में आया भी है कि नहीं? उसकी आंखों में मायूसी के तासुरात नजर आए।
क्या तुम मुझे अमली तरबियत नहीं दे सकते? उसने उम्मीदों बेम से कहा। नहीं, मैंने सर को मनफी जुम्बश देकर कहा। जब तक थ्योरी पर उबूर ना हो, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। दरअसल ये सब बड़ी खुश किस्म की बातें हैं, इन्हें याद रखना मेरे लिए बहुत दुश्वार होगा। फनी बातों में रंगीनियां शामिल करना मेरे बस से बाहर है, मैंने खुश्क लहजे में कहा। वो खामोश हो गया। कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर घड़ी देखता हुआ बोला, ओ मुझे एक काम से जाना है, शाम को फिर आऊंगा। क्या तुम कहीं बाहर जाओगे? नहीं, मेरा कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। वो चला गया और उसके जाने के बाद मैं लकी के कमरे की तरफ चला गया। वो बेड पर लेटी हुई थी। मुझे देखकर उठ बैठी। तो तुम उन लोगों से इस तरह घुल मिलकर बातें कर रहे हो जैसे बरसों की जान पहचान हो? उसने कहा। मैं वही कर रहा हूँ जो मुनासिब समझ रहा हूँ, मैंने बैठते हुए कहा। अगर तुम इसे मुनासिब नहीं समझती तो बता दो, फिर जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। मालूम नहीं ये लोग कौन हैं, इन पर आंख बंद करके भरोसा करना मुनासिब नहीं मालूम होता। मुझे भी नहीं मालूम होता, मैंने कहा। तब तो तुम्हें बहुत मोहतात रहना चाहिए, मगर तुम्हारे रवैये से कतई नहीं मालूम होता कि तुम मोहतात हो। तुम कहती हो तो मैं अपने रवैये से इन्हें एहसास दिला दूंगा कि मैं उनकी तरफ से मशकूक हूँ। मम्मा, मेरा ये मतलब नहीं था, लकी गड़बड़ा कर बोली। तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं बल्कि सही समझ रहा हूँ। ये मेरा रवैया ही है जिससे तुम ये समझी कि मैंने उन पर एतबार कर लिया है।